اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور 7 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے آغاز ہوگا۔ آئیے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ یہاں پر اظہار شفع کا قاعدہ ہوگا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، اس لیے غنہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ قُبُلًا یہاں پر تنوین کے بعد میم آ رہی ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ أَكْثَرَهُمْ ہم یہاں پر اظہار شفع کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ہلکے میں سے عین آ رہا ہے، لہذا غنہ نہیں ہوگا۔ عدوًا یہاں پر تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے شین آ رہا ہے، لہذا اقفا کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ فَذَرْهُمْ یہاں برہم کے اندر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ آیت نمبر 113، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِيَقْتَرِفُوا یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، ما ہم مقترفون، ما ہم یہاں پر ادغام شفعی کا قاعدہ لگے گا، چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ تو سامعین محترم، اچھے طریقے سے آپ نے سننا ہے کہ کہاں پر کون سا غنہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کون سا کیا قاعدہ لگ رہا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے پڑھنا سمجھنا آ جائے اور آپ دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی پڑھا سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 114، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وهو السميع العليم. آیت نمبر 116. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. آیت نمبر 117. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ. من يضل یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے چونکہ نون ساکن کے بعد اور پہ یرملون میں سے یا آ رہا ہے لہذا آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے عن سبیلہ. یہاں بھی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. آیت نمبر 118. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. آیت نمبر 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مما ذکر اسم اللہ. مما یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا چونکہ میم یعنی میم مشدد ہے تو اس لیے یہاں بھی غنہ ہوگا. ذکر اسم اللہ اس میں جلال اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اسے موٹا پڑھیں گے پور پڑھیں گے. وقد فصل قد یہاں پر قاف حروف قلقلہ میں سے ہے ساکن ہے تو اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. وقد فصل لکم ما غنہ بھی کریں گے لام کو چونکہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. آیت نمبر 120. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. آیت نمبر 121. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم.